نو ذی الحج یوم عرفہ کے دن کون سی عبادات ضروری ہوتی ہیں، آج میں آپ کو وہ سب بتاؤں گی۔ نو ذی الحج کا ایک ایسا وظیفہ جس سے آپ کی ہر دعا، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں سدرا کاشف، میرے چینل کا نام سدراز کچن ہیکس ہے۔ میری پیاری پیاری بہنوں کے لیے آج میں بہت ہی قیمتی سی بات لے کے آئی ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ میری غلطیاں نکالتے ہیں اور مجھے کچھ گائیڈ کرتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، جب میں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں تو میری آڈینس بھی مجھے موٹیویٹ کرتی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے آئی لیشز والی بات پر کافی کامنٹ کیے تھے، آپ نے کہا سدرا اس پہ وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ چیز کلیئر کر لیں، اور پھر بہت سارے لوگوں نے اس چیز کا سوال کیا تھا۔ تو میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ مجھے اس بارے میں بالکل بھی نہیں پتا۔ آپ لوگوں نے کامنٹ کیے تھے، آپ نے پوچھا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ منزل کے بارے میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ سدرا یہ صورت نہیں ہے، اس میں آیت ہوتی ہے قرآن پاک کی، تو اس چیز کا کانسیپٹ بھی مجھے کلیئر نہیں تھا۔ واقعی میں نے اگر ایک چیز کا فائدہ آپ لوگوں کو بتایا تھا تو اس چیز کے بارے میں مجھے تھوڑا نالج کم تھا، لیکن یہ ہے کہ میں وہ پڑھتی ہوں، مجھے بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ منزل آپ لوگ پڑھا کریں۔ وہ صورت تھی یا صورت کا مجموعہ تھا یا پھر آیت کا مجموعہ تھا، یہ چیز مجھے آپ لوگوں سے پتہ چلی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے اس طرح سے گائیڈ کرنے کا، پیار کرنے کا۔ کچھ موٹیویٹ میں آپ کو کرتی ہوں تو کچھ آپ لوگوں سے موٹیویشن ملتی ہے۔ حج کا دن نزدیک آ رہا ہے، جیسے کہ ایک بھی نیکی اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں نا تو اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اگر آپ لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اسی طرح سے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی کے بھلے کے لیے کوئی بھی بات کرتے ہیں، اگلے بندے کو کوئی نیکی کی بات ٹرانسفر کرتے ہیں نا، تو اس چیز کا ثواب ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم کوئی فرشتے ہیں، اللہ معاف کرے، فرشتے ہوں تو پھر ہم سے کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ انسان ہوتا ہے نا، اس سے گناہ بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا کبھی سم ٹائم، ٹھیک ہے، لیکن گناہوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ سم ٹائم کچھ ایسے گناہ بھی ہم کر دیتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم بہت گناہ گار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس چیز کی معافی مانگنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو بالکل بھی نیک نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں تو اسپیشلی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت غفور الرحیم ہوتی ہے، 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتی ہے اپنے بندے کو۔ ایک اللہ کی پاک ذات ہے نا، جو سب اس کے محتاج ہوتے ہیں، رزق اس کا محتاج ہے، چرند پرند، انسان، حیوان، جنات، اس دنیا پہ ہر مخلوق، پودے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی سب محتاج ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر اپنے دل سے نکال دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم لوگ مطلب سارے کاموں کو کر لیتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر، میرا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں تمہاری ساری سنوں گا۔ 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کا، یعنی کہ حج کے دن کا جو روزہ ہے 9 ذی الحج، اور اگر میں صحیح بتا رہی ہوں تو یہ دو روزے بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ انشاءاللہ میں بھی رکھوں گی، آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے آپ لوگ بھی رکھیے گا کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اگر آپ یہ 2 روزے رکھتے ہیں تو پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے پورے سال کے گناہ آپ لوگوں کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس بندے کو کتنا زیادہ اپنے پاس نزدیک رکھتا ہے۔ مجھے بہت ساری سسٹرز کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ واقعی میں نے ایسا فیل کیا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، اور میں بہت سارے لوگوں کے لیے کرتی ہوں تو قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی اپنے آپ کو میں کبھی بھی اس طرح کا نہیں کہوں گی کہ میں اپنے اوپر، اللہ معاف کرے، کہ میں اپنے آپ کو فرشتہ بنا لوں گی، نہیں، میں پھر بھی بہت گناہ گار ہوں۔ مجھ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے منہ سے، یا کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں آپ سب سے، جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی بات چیت ہو، کوئی مجھے ایکسپلین کرنے میں کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے، جیسے کہ اس دن میں منزل کے بارے میں بات کر رہی تھی تو میں سورہ کی بات کر گئی تھی، تو وہ چیز مجھے نہیں پتا تھی، کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا، اس کے لیے بھی معذرت۔ اور یہ چیز جو ہوتی ہے نا، معذرت یا معافی مانگ لینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی غلطی پتہ چل جائے جس کا آپ کو علم نہ ہو اور آپ لوگ اس کے لیے معافی مانگ لیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ بھی آپ کو معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ تو آج یہاں پہ ہم لوگ رات کو گئے ہوئے تھے بکرے دیکھنے کے لیے، اور ہانیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ہانیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے، لیکن ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ سب کچھ کیا، سب کچھ کلیئر آیا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بس جسٹ اس کو یورین انفیکشن ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔
تو انشاءاللہ آج ہم اپنا قربانی کا جانور پھر سے دیکھنے جائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی. اب میرے ولاگ والے چینل پہ بھی جائیں, وہاں پہ بھی میں ولاگ میں سب کچھ دکھاؤں گی انشاءاللہ. جو بکرا لیں گے, جو بھی جانور لیں گے, بس اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول و منظور فرمائے. اچھا جی, میں بات کر رہی تھی کہ 9 ذی الحج کے وظیفے کے بارے میں. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی حاجت ہو, کوئی بھی مشکلات ہوں یا کوئی خواہش ہو دل میں, آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے, کوئی بھی پریشانی ہے نا, تو میں کہتی ہوں 9 ذی الحج کا یہ وظیفہ آپ لوگ ضرور کریں. سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ اللہ اکبر ہے. سب سے بڑا وظیفہ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو اگر آپ سچے دل سے 2 سے 3 بار بھی پکاریں گے تو میرا رب کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں, ٹھیک ہے, تو بول, تو مجھ سے مانگ, تو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے. ہم بندے تو ایک دوسرے سے نفرت بھی کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے برا بھی سوچ لیتے ہیں, لیکن میرا رب جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بس تم مجھے صرف پکار لو, پیار سے پکار لو, دیکھو میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں. تو میرا رب جب کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو, میں حاضر ہوں, میں تم لوگوں کے لیے حاضر ہوں, تم مجھے پکارو, میں تمہارے لیے ساری چیزوں کے خزانے کھول دوں گا, دروازے کھول دوں گا, تو ہم کیوں نہیں اس طرف آتے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے, ان باتوں کو دماغ میں رکھنا چاہیے, اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس چیز کو شیئر کر دینا چاہیے تاکہ آگے بھی اور لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ چلے کہ 9 ذی الحج کے دن پہ اگر آپ یہ وظیفہ لگاتار اللہ اکبر پڑھتے ہیں, یا پوری تکبیر بھی اگر آپ سارا دن پڑھتے ہیں, اللہ اکبر کی پوری تکبیر جو ہے جیسے خانہ کعبہ میں حج کے دوران پہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے, وہ تکبیر بھی اگر آپ لوگ یاد کر لیں, بار بار ریپیٹ کر لیں, سارا دن اسے چلتے پھرتے پڑھیں, اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں, جو بھی دعا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو آپ لوگ ضرور کیجئے گا. آپ لوگوں کی ساری حاجتیں انشاءاللہ میرے سمیت میں بھی انشاءاللہ مانگوں گی, دعا بھی مانگوں گی, روزے بھی 2 رکھوں گی. آپ لوگ بھی میری پیاری پیاری بہنیں سب رکھیے گا, سب میرے ساتھ, اور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا. میرے لیے بھی پلیز سارے دعا کیجیے گا. میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی کہ میری جتنی بھی بہنیں یوٹیوب پہ کام کر رہی ہیں نا, جتنی بھی مشکلات سے 2-4 ہیں, میں سب کے کامنٹس پڑھتی ہوں, کسی کا کیا مسئلہ ہے, کسی کا کیا مسئلہ ہے. جیسے میرے رب نے مجھے مشکلات سے نکالا ہے, میرے اللہ تعالیٰ میری ساری پیاری پیاری بہنوں کو مشکلات سے نکال دے, ان کی پریشانیاں دور کر دے, ان کے رزق میں اضافہ کر دے, ان کے روزگار اگر کسی کے شوہروں کے نہیں ہیں ان کے روزگار لگا دے, ان کی پریشانیاں, میں کہتی ہوں جن کے بچوں کے اسکول نہیں ہیں ان کے اسکولوں کے مسئلے حل کر دے, ان کی غیب سے مدد فرما دے. آج کے دن پہ یہ میرے دل سے جتنی بھی دعائیں نکل رہی ہیں میرے سب دیکھنے والوں کے لیے, اللہ تعالیٰ تو غیب سے پوری کر دے, سب پوری کر دے. اور کسی کے منہ سے بھی اگر میرے لیے دعا نکلتی ہے, اللہ تعالیٰ تو اسے بھی پورا کر دے. کیونکہ دیکھیں دعائیں دینے سے نا انسان کے کہیں نہ کہیں کسی کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے. تو میں سب سے یہی کہوں گی کہ آپ سب بھی ضرور اس دن کو عبادت میں گزاریں, آپ لوگ عبادت میں گزاریں, اور نفل بھی پڑھیں, اور تکبیر لازمی پڑھیں سارا دن. اللہ اکبر کی تکبیر جو ہے وہ آپ سارا دن کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ لوگ اس دن پہ جو بھی عبادت کر کے آپ لوگ دعا مانگیں گے نا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ آپ کو کہے گا میں حاضر ہوں, میں آپ لوگوں کی سنوں گا, اور میں آپ لوگوں کو ہر چیز سے نوازوں گا انشاءاللہ. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر سے کسی اچھی پیاری سی بات کے ساتھ حاضر ہوں گی. کامنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.